تو میری پہلی ملازمت ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں، ایک اشتہار بنانے والی کمپنی میں ہوئی، اور میں نے وہاں 2 زبانوں میں اشتہار لکھنا شروع کیا، انگریزی اور اردو۔ اور میرا خیال ہے کہ میرے جو باس تھے وہ میرے کام سے خوش تھے۔ لیکن میں نے وہ جاب، پہلی جو جاب تھی زندگی میں، اس سے پہلے ٹین ایج میں نے ٹیوشنس وغیرہ پڑھائی تھی پاکٹ منی کے لیے، لیکن ملازمت پہلی یہ تھی۔ اچھا، میرا گمان یہ تھا کہ یہ ایڈورٹائزنگ کی جو جاب ہوتی ہے وہ کریٹو، پیورلی کریٹو جاب ہوتی ہے، اور ہوتی بھی ہوگی، میں اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں۔ لیکن اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں ان میں جو کلائنٹ ہوتا ہے، جو آپ جس سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو بزنس دے رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کی سننی ہوتی ہے آپ کو، وہ اس کی بات ماننی پڑتی ہے۔ اگر کلائنٹ کو آپ کا آئیڈیا کچھ پسند نہیں آ رہا ہے، یا آپ کا لکھی ہوئی کوئی چیز، آپ کی بنائی ہوئی کوئی چیز پسند نہیں آ رہی ہے، تو اسے تبدیل کرنا لازمی ہوتا ہے، شاید کرنا بھی چاہیے۔ مگر میں چونکہ شاعر اور لکھاری، تو مجھے یہ بات، جیسے ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں کہ میں نے مجھے باس نے کہا ایک کسی پروڈکٹ کے جنگل لکھنے کے لیے، اور میں نے 15 منٹ میں 2 جنگل لکھ دیے، اور بہت مزہ آیا مجھے۔ میں اب بھی اگر کوئی جنگل لکھوانا چاہے، خیر، تو میں نے وہ باس کو دکھایا۔ باس اس وقت وہ کلائنٹ سے فون پہ بات کر رہے تھے، تو انہوں نے جنگل دیکھے میرے اور بہت پسند کیے، کہنے لگے یار سلمان، یہ تو بہت اچھے جنگل لکھے ہیں تم نے 15 منٹ میں۔ اور مگر وہ انہوں نے جنگل اپنے دراز میں رکھ لی، وہ جنگلز، اور کہنے لگے یار ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کلائنٹ، اس زمانے میں ایک گانا بہت مقبول ہوا تھا، کہنے لگے یار اس کلائنٹ چاہ رہا ہے کہ اس گانے پہ الفاظ فکس لگا دیے جائیں، یعنی گانے کے اپنی جو ہمارا جنگل کے جو الفاظ ہیں وہ اس گانے کی دھن پہ ہوں۔ مجھے وہ کرنا پڑا، لیکن اور کرنا چاہیے بھی تھا، ظاہر ہے آپ کا کام کی نوعیت ایسی ہے، مگر میرا دل دکھا بہت۔ وہ جنگل میں نے بہت مزے سے، بہت دل سے لکھے تھے، جو دراز کی نظر ہو گئے۔ 8-9 ماہ میں نے وہ جاب چھوڑ دی، اور گو کہ باس کو غصہ آیا، ناراض بھی ہوئے، اور میرا خیال ہے کہ اور پھر میں نے سوچا کہ اب کیا، چونکہ سنس آئی ایم اے کمپلسو رائٹر، تو میں نے خود ہی یہ طے کیا کہ مجھے صحافت میں آ جانا چاہیے، صحافت کا شعبہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے لکھانے کا شوق بہت ہے۔ اور میں غالب نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ تمہارا شوق اگر تمہارا پیشہ بن جائے تو اسے اپنی خوش بختی جانو۔ لیکن وہ اب صحافت کا دور میں بعد میں بات کروں گا اس پہ۔ تو میں نے 7-8 ماہ میں یا 9 ماہ میں وہاں سے استعفیٰ دے دیا ایڈورٹائزنگ کمپنی سے، اور اس دوران جاب تلاش کرتا رہا، اور 20 دن ایک اور ایڈورٹائزنگ کمپنی میں کام کیا، اس کی کہانی پھر کبھی ہے۔ لیکن یہ بہت اہم دور ہے، ارلی 90s، یہ اب سن 94-93 کی بات ہے، اور یہ بہت اہم ترین انسانی جو کلچرل گروتھ ہے جنوبی ایشیا کی اور دنیا کی، اس میں بہت کچھ ہو رہا تھا۔ اب آپ سب مان جائیں گے کہ کیسے ہو رہا تھا۔ نصرت فتح علی خان صاحب، موسیقی کی دنیا کا ایک جائنٹ سامنے آیا، اور انہوں نے جو دنیا بھر میں اپنے کمال، اپنے ہنر، اپنی گائیکی، اپنی موسیقی، اپنی کمپوزیشنز کی جس طرح منوایا، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ نصرت فتح علی خان کا جو دور ہے، یہ مڈ 90s ارلی 90s کا ایک بہت ہی ایکسیپشنل دور ہے یہ، اور کیا کیا ان کی فتوحات ہیں وہ الگ قسم کی متقاضی ہیں۔ یہ 90s کی میں اہمیت بتا رہا ہوں، جس دور میں نے ملازمت شروع کی، اور چونکہ میں ایڈورٹائزنگ اور بعد میں صحافت سے جڑا، تو یہ کلچرل لینڈسکیپ کو جاننا بہت ضروری ہے، کلچرل بیک گراؤنڈ کو جاننا۔ ادھر ہندوستان میں ایک شاہ رخ خان نامی اداکار آیا، یہ بھی شاید 92-93 کی بات ہے، اور ایک فلم آئی تھی دیوانہ، جس کے مرکزی کردار میں میرے خیال ہے رشی کپور نے اس کا مرکزی کردار نبھایا تھا، اور شاہ رخ خان نامی ایک فنومنن جنم لیا تھا، اور پھر وہ مڈ 90s کا جو دور ہے شاہ رخ خان کے نام سے منسوب ہوا، وہ بھی ایک الگ قسط کا متقاضی ہے۔ نصرت فتح علی خان، مائی گاڈ، ایکسیپشنل۔ میں ایک میگزین لیا کرتا تھا اس زمانے میں، ایک امریکی میگزین ہے، اس کا نام ہے رولنگ سٹون، بہت کمال کا میگزین ہے۔ اس میں میوزک اور شوبز کی جنرل خبریں ہوتی ہیں، آرٹیکلز ہوتے ہیں۔ وہ میں کبھی کبھی اپنے خرچے سے یا کبھی اپنی والدہ سے پیسے مانگ کر وہ میگزین ضرور خریدا کرتا تھا، اور اس میں نے
خان صاحب، نصرت فتح علی خان صاحب کے نام کے آگے 2 بار تو پڑھا ہوگا. ایک بار تو یقیناً پڑھا تھا کہ دا ورلڈس بیسٹ وائس ان دا ورلڈ، اس طرح کا کوئی فریز یوز ہوا تھا، اور دنیا دیوانی ہو گئی تھی خان صاحب کی. پھر شاہ رخ خان نامی فنومینن ہندوستان میں ابھر رہا تھا. اسی طرح ویسٹ میں جو موسیقی کا منظرنامہ تھا وہ بھی بہت تیزی سے بدل رہا تھا. راک میوزک جو میں سنا کرتا تھا، راک گانے، راک کا ٹرانسفارمیشن ہو رہا تھا، اور گرنج میوزک اپنی جگہ بنا رہا تھا. یہ گرنج غیر معمولی ایک اور ہی قسم کی میوزک آئی تھی، اور میں اس کا بہت شائق تھا، بہت عاشق تھا. نروانہ ایک بینڈ ہے، میں بہت اس بینڈ کو سنا کرتا تھا. پرل جیم بہت کمال کا بینڈ، ایلس ان چینز، اور اس طرح کی کہکشاں ہے گرنج میوزک کی. پھر فلمیں ہالی ووڈ میں 90s میں بے حد کمال کی فلمیں بنی ہیں، جیسے میں نے ایک قسم حوالہ دیا تھا گڈ فیلس کا. پھر ایک فلم وہ تو خیر لیٹ 90s میں جا کے آئی، لیکن چونکہ مجھے یاد آ گئی، جو میری بہت ہی پسندیدہ فلموں میں سے ایک فلم ہے دا ٹرومن شو. لیکن دا ٹرومن شو کے بعد میں بات کریں گے. ہاں 94 میں ہی کوئنٹن ٹیرنٹینو نامی ایک شخص سامنے آیا، جس کی پہلی فلم سن 92 میں آئی ریزروائر ڈاگز، اور اس نے تہلکہ مچا دیا. اور اس کے بعد سن 94 میں ایک فلم آئی جو میرا خیال ہے آپ سب کو، جو اگر آپ کو ذرا سا بھی فلم کا شوق ہے تو اس فلم کو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا یا اس کے بارے میں سنا ہوگا، اور فلم کا نام ہے پلپ فکشن. یہ سن 94 میں آئی. یہی وہ دور ہے جب یورپی سینما بھی کچھ نئے چیزیں سامنے لا رہا ہے، کچھ نئے انداز سے سامنے آ رہا ہے. ون آف مائی آل ٹائم فیوریٹ فلم میکرز اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ایک پولش فلم میکر تھے پولینڈ کے، کرسٹوف کیسلاوسکی. کیسلاوسکی یہی وہ دور ہے جب کیسلاوسکی کی فلمیں بھی بالکل ایک الگ طرح کی فلمیں، بہت پویٹک، ان لائک ہالی ووڈ فلمس، بہت شاعرانہ فلمیں ہوتی تھیں کیسلاوسکی کی. وہ ہم نے دیکھنا شروع کی. اور کیسلاوسکی کی ایک ٹریلوجی آئی تھی، وائٹ، بلو اور ریڈ، 3 الگ الگ فلمیں تھیں، وائٹ، بلو اور ریڈ. وائٹ میں بلو میں جولیٹ بینوش تھی، واٹ این ایکٹریس. ریڈ میں آئرین جیکب، واٹ این ایکٹریس، اور کیا خاتون ہیں وہ. اور پھر وائٹ میں وہ تھیں جو وہ ایتھن ہاک والی فلم ہے، اس کی اس میں جن کا مرکزی کردار تھا، بھی نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو یہ ایک عجیب و غریب 90 کی دہائی جو تھی، بہت رچ دور تھا. یہ دنیا بھر کا جو ثقافتی منظرنامہ تھا وہ تیزی سے بدل رہا تھا، اور بہت لطف آ رہا تھا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، بہت کچھ نئی چیزیں سننے اور دیکھنے کو ملی. اور اس طرح، اور پھر میں نے اس ملازمت کی اشتہاری کمپنی میں، اور وہاں سے ملازمت چھوڑ کے پھر میں نے صحافت کی دنیا میں داخل ہو گیا. اور وہاں بھی صحافت میں بھی میں نے یہ طے کر لیا تھا پہلے سے کہ میرا خیال ہے کہ ہر موضوع پہ لکھ سکتا ہوں، لیکن میں نے پہلے سے طے کر لیا تھا کہ میں کلچر پہ، ثقافت پہ، آرٹ پہ، فنون پہ لکھا کروں گا یا ان پہ بات کیا کروں گا. تو یہ میری جو پروفیشنل لائف ہے زندگی کی، یہاں سے اس کا آپ یوں سمجھیے کہ ایک باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد میری زندگی میں کچھ ایسے کریٹو لوگ بھی آتے ہیں، یعنی جن سے میرا سامنا ہوتا ہے، جن سے دوستی ہوتی ہے، واسطہ پڑتا ہے. ان میں سے ایک شخصیت جان ایلیا کی بھی تھی. لیکن ان سب پہ میرا خیال ہے میں فرداً بات کروں گا. آج کے لیے اتنا ہی.